بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. محترم حضرات، میں نے جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 چیزوں پر ہمارے لیے کامیابی کی ضمانت دی ہے. آیت کا ترجمہ یہ ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں: وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو لوگ اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرتے ہیں، وَيَخْشَى اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے ہیں، وَيَتَّقْهِ، اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں. علامہ قرطبی علیہ الرحمہ نے اپنی تفسیر میں اس جگہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ نقل کیا ہے، جس سے ان 4 چیزوں کے مفہوم کی بھی وضاحت ہو جاتی ہے جو مذکورہ آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہیں. واقعہ یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک روز مسجد میں کھڑے تھے کہ اچانک ایک رومی دیہاتی آدمی بالکل آپ کے روبرو آ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا: اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا: کیا بات ہے؟ کہا: اسلمت للہ، میں اللہ کے لیے مسلمان ہو گیا ہوں. حضرت فاروق اعظم نے پوچھا: اس کا کیا کوئی سبب ہے؟ اس نے کہا: بات یہ ہے کہ میں نے تورات، انجیل، زبور، انبیاء سابقین کی بہت ساری کتابیں پڑھی ہیں، مگر حال ہی میں ایک مسلمان قیدی قرآن پاک کی ایک آیت پڑھ رہا تھا. جب میں وہ آیت سنا تو معلوم ہوا کہ اس چھوٹی سی آیت نے تمام آسمانی کتابوں کو اپنے اندر سمو لیا ہے. تو مجھے یقین ہو گیا کہ یقیناً یہ اللہ کی طرف سے ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا: وہ کون سی آیت ہے؟ تو رومی دیہاتی نے ہی آیت پڑھی: وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَى اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. آیت پڑھنے کے بعد رومی دیہاتی نے اس کی تفسیر بھی عجیب و غریب بیان کی کہ من یطع اللہ فرائض الہیہ کے متعلق ہے، ورسولہ سنت نبوی کے متعلق ہے، ویخشى اللہ گزشتہ عمر کے متعلق ہے، ویتقہ آئندہ باقی عمر کے متعلق ہے. جب انسان ان 4 چیزوں پر عمل پیرا ہو جائے تو اس کو اولئک هم الفائزون کی بشارت ہے، اور فائز وہ شخص ہے جو جہنم سے بچ جائے اور جنت میں اسے ٹھکانہ ملے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سن کر فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں اس کی تصدیق موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: اوتیت جوامع الکلم، یعنی اللہ نے مجھے ایسے جامع کلمات عطا فرمائے ہیں جن کے الفاظ تو مختصر لیکن معانی بہت زیادہ وسیع ہیں. بزرگوں اور دوستوں، دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے اللہ نے 4 چیزیں بتائی ہیں. سب سے پہلی چیز اطاعت خدا.
اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری، اللہ کا حکم ہمارے سامنے دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ صحابہ کرام کے اندر اللہ کی اطاعت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اللہ کے حکم کے سامنے دنیا کا کتنا بھی نقصان ہو جائے وہ برداشت کر لیتے تھے، لیکن اللہ کے حکم کو نہیں توڑتے تھے۔ مثال کے طور پر شراب کے متعلق حضرات صحابہ کی اطاعت کا نمونہ مشہور ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے مدینے کی گلیوں میں یہ آواز لگائی کہ شراب حرام کر دی گئی، تو جس کے ہاتھ میں جو برتن شراب کا تھا اس کو وہیں پھینک دیا، جس کے پاس شراب کا مٹکا تھا اس کو گھر سے باہر لا کے توڑ دیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس وقت ایک مجلس میں شراب کا ساقی بنا ہوا تھا، لوگوں کو شراب پلا رہا تھا۔ اس مجلس میں بڑے بڑے جلیل القدر صحابی ابو طلحہ، ابو عبیدہ، ابی بن کعب رضی اللہ عنہم وغیرہ موجود تھی۔ جیسے ہی ان کے کان میں منادی کی آواز پہنچی، سب نے کہا کہ اب یہ شراب گرا دو، اس کے مٹکے توڑ دو۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ حرام کے اعلان کے وقت جس کے ہاتھ میں شراب کا پیالہ تھا اور انہوں نے پینے کے لیے ہونٹوں تک لے لیا تھا، لیکن جیسے ہی سنا اس کو وہیں پھینک دیا۔ مدینے میں اس روز شراب اس طرح بہہ رہی تھی جیسے کہ بارش کا پانی بہتا ہے۔ مدینے کی گلیوں میں عرصے دراز تک یہ حالت رہی کہ جب بارش ہوتی تو شراب کی بو مٹی میں نکل آتی تھی۔ جس وقت صحابہ کے حکم ملا کہ جس کے پاس کسی قسم کی شراب ہے وہ فلاں جگہ جمع کر دے، اس وقت صرف وہ ذخیرے کچھ رہ گئے تھے جو مال تجارت کی حیثیت سے بازار میں تھے، ان کو بھی فرما بردار صحابہ نے بغیر کسی غور و فکر کے، بغیر کسی جھجک کے مقررہ جگہ پر جمع فرما دیا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس تشریف لا کر اپنے ہاتھ سے شراب کے بہت سے مٹکوں کو توڑ دیا۔ ایک صحابی جو شراب کی تجارت کرتے تھے، ملک شام سے شراب درآمد کیا کرتے تھے، اتفاقاً اس زمانے میں ساری رقم جمع کر کے ملک شام سے شراب لینے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ جب تجارتی مال لے کر واپس ہوئے تو مدینے میں داخل ہونے سے پہلے ہی ان کو حرمت کے اعلان کی خبر مل گئی، تو جانثار صحابی نے اپنے پورے سرمایہ کو اور محنت کی کمائی کو، جس سے بڑی بڑی نفع کی امیدیں لگائے ہوئے تھے، حرمت کا اعلان سن کر اسی جگہ ایک پہاڑی پر رکھ دیے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، اب میرے اس مال کے بارے میں کیا حکم ہے، اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کے حکم کے مطابق فرمایا کہ جاؤ سب مٹکوں کو چاک کر کے بہا دو۔ اللہ اس کے رسول سے سچی محبت کرنے والے صحابی نے بغیر کسی جھجک کے جا کر اپنے ہاتھ سے اپنا پورا سرمایہ زمین پہ بہا دیا۔ بزرگوں اور دوستو، ایسی ہی اطاعت ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے۔ دوسری چیز اطاعت رسول۔ بزرگوں اور دوستو، اللہ کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہے۔ جب تک ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل پیروی نہیں کریں گے، جب تک اس وقت تک ہم اللہ کے محبوب نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اے لوگو میرا اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ پیغمبر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی صحابہ کرام کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ جیسے ہی اللہ کے نبی کا حکم آتا تو وہ اس وقت بھی اپنی ساری چیز قربان کر دیتے تھے۔ چنانچہ مسلم شریف کی ایک حدیث میں ایک صحابی کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک صحابی کے ہاتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی دیکھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ سے انگوٹھی کو اتار کر پھینک دیا اور فرمایا، کتنی تعجب کی بات ہے کہ تم میں سے کوئی شخص دوزخ کی آگ کے انگارے کو حاصل کرے
اور اس کو اپنے ہاتھ میں پہن لے. یعنی جو شخص اپنے ہاتھوں میں سونے کی کوئی چیز پہنے گا اس کا ہاتھ دوزخ میں جلایا جائے گا. پھر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے تو دوسرے حضرات نے صحابی رسول سے کہا تم اس انگوٹھی کو اٹھا لو اور اس سے فائدہ اٹھاؤ. یعنی چاہے تو اسے فروخت کر ڈالو، بیچ ڈالو، چاہے تو کسی عورت کو دے دو، لیکن قربان جائیے. صحابی رسول نے کہا لا واللہ لا آخذہ ابدا وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں، اللہ کی قسم میں اس کو کبھی نہیں اٹھاؤں گا جبکہ اسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا. تیسری چیز اللہ نے یہ بیان فرمائی وَيَخْشَ اللَّهَ. ماضی کے متعلق ہم نے جو کچھ گزشتہ دنوں میں گناہ کیے ہیں ان کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہے. صحابہ کرام کے اندر بھی یہ چیز تھی کہ وہ نیک عمل بھی کرتے تھے تو اللہ سے ڈرتے تھے. کہیں ہمارے عمل میں کوئی کوتاہی نہ ہو گئی ہو جس کی وجہ سے ہمارا عمل اللہ کے یہاں قبول نہ ہو. قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون. اللہ نے صحابہ کا وصف بیان کرتے ہوئے کہا کہ یہ صحابہ ایسے ہیں جو کچھ کرنا ہے کرتے ہیں پھر بھی ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں. اس حدیث کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ اس آیت کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس آیت کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے نبی یہ کام کر کے ڈرنے والے لوگ کیا وہ ہیں جو شراب پیتے ہیں، یہ چوری کرتے ہیں؟ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صدیق کی بیٹی یہ بات نہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ بھی رکھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، صدقہ اور خیرات بھی کرتے ہیں، اس کے باوجود اس سے ڈرتے ہیں کہ شاید ہمارا یہ عمل اللہ کے نزدیک قبول نہ ہو. ایسے ہی لوگ نیک کاموں میں آگے بڑھتے ہیں. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو نیک عمل کر کے اتنے ڈرتے تھے کہ تم برے عمل کر کے بھی اتنا نہیں ڈرتے. اسی طرح سے ایک واقعہ حدیث کی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا اللہ کے نبی میرے 2 غلام ہیں جو میری نافرمانی کرتے ہیں، مجھ سے جھوٹ بولتے ہیں، میرے مال میں خیانت کرتے ہیں اور میں اس کی وجہ سے ان کو گالی دیتا ہوں، مارتا ہوں. میرا اور ان کا کیا حال ہوگا قیامت کے دن؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری سزا اور ان کے جرم کو دونوں کا حساب کیا جائے گا، تولا جائے گا. اگر دونوں برابر ہیں تو تب تو تمہیں نہ تو نفع ہوگا نہ تو نقصان. لیکن اگر تمہاری سزا ان کے جرم سے زیادہ ہے تو پھر تمہیں اس کا حساب دینا پڑے گا اور تمہیں اس کا حساب محاسبہ کیا جائے گا، مواخذہ کیا جائے گا. اور اگر تمہاری سزا ان کے جرم سے کم ہے تب تو تمہارے لیے کوئی نقصان نہیں بلکہ نفع کی چیز ہے. حضرات صحابہ جو موجود تھے وہ کہتے ہیں کہ وہ صحابی مجلس سے ہٹ کر چیخ کر رونے لگے. اسی حالت میں اگر میں چلا جاؤں اللہ کے یہاں تو میرا کیا بنے گا؟ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی آخرت کے حساب سے، آخرت کے مواخذے سے بچنے کا بس یہی طریقہ بچا ہے کہ میں ان کو آزاد کر دوں، لہٰذا آپ گواہ رہیے کہ میں نے ان دونوں غلاموں کو آزاد کر دیا. تو بزرگوں اور دوستو، اتنا صحابہ کرام ڈرا کرتے تھے اپنے اعمال کے بارے میں. ہمیں بھی گزشتہ اعمال کو سوچ کر اللہ سے ڈرنا چاہیے، اس کی تلافی کی شکل صورت اختیار کرنی چاہیے. اگر اللہ سے معافی مانگ کر سکتے ہیں تو کریں، اگر حقوق اللہ نہیں ہے، حقوق العباد میں سے ہے تو اس کی تلافی کی جو بھی شکل ہے، صورت ہے، اس کو کرنے کی کوشش کریں. چوتھی چیز اللہ نے فرمائی وَيَتَّقِي کہ تقوی اختیار کریں.
محترم حضرات، تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ اس کی بہترین تفسیر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا امیر المومنین، کیا کبھی آپ کا گزر ایسے راستے سے ہوا ہے جہاں دونوں طرف کانٹے دھار جھاڑیاں ہوں؟ فرمایا ہاں، کئی مرتبہ جانا ہوا۔ تو پوچھا ایسے راستے سے گزرتے ہوئے آپ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا میں اپنے کپڑوں کو، اپنے بدن کو سمیٹ کر درمیان سے احتیاط کے ساتھ نکل جاتا ہوں، کہیں کوئی کانٹا کپڑے کو نہ لگ جائے، کوئی کانٹا کپڑے بدن کو نہ چبھ جائے۔ حضرت ابی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اسی کا نام تقویٰ ہے۔ نفس و شیطان کے مکر و فریب، خراب ماحول کے اثرات، گناہ کو دعوت دینے والے نہ جانے کتنی چیزیں چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں، ان کے درمیان سے اپنے دامن کو بچا کر نکلنا کہ کہیں کوئی گناہ اللہ کی نافرمانی ہم سے نہ ہو جائے۔ بزرگوں، اسی احتیاط اور تیقظ کا نام تقویٰ ہے۔ تقویٰ کوئی الگ عمل نہیں ہے جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ مستقل عمل ہے، بلکہ تقویٰ صرف اس کا نام ہے کہ ہر وقت اس پر نگاہ رہے کہ ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قلب اطہر کی طرف اشارہ کر کے 3 مرتبہ فرمایا تقویٰ یہاں ہوتا ہے، تقویٰ یہاں ہوتا ہے، یعنی دل میں اللہ کا خوف ہو۔ یہ خوف بھی کیسا؟ جو عظمت و جلال کے ساتھ ہو۔ یہ خوف جو چور اور ڈاکوؤں اور درندوں سے ہوتا ہے، اور یہ خوف اپنے شیخ، اپنے استاد، اپنے والد سے ہوتا ہے کہ کوئی کام ہم سے ایسا نہ ہو جائے جس سے ہمارے استاد، ہمارے والد، ہمارے شیخ ہم سے ناراض ہو جائیں۔ تو اللہ کے بارے میں بھی اسی طرح کا ہمیں خوف ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس آیت کریمہ میں بیان کردہ چاروں چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی